السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم 8 کلاس کا اردو کا سمر پیک سالو کریں گے۔ نمبر 10 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 10 پر ہمارے پاس سرگرمی نمبر 7 ہے۔ سرگرمی نمبر 7 میں درج ذیل محاورات کا مفہوم لکھیے۔ کوئی سے 5 محاورات کو پیراگراف میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سرگرمی نمبر 7 کا سولوشن دیکھیں۔ سبز باغ دکھانا مفہوم ہے اس کا جھوٹے یا غیر حقیقی وعدے کرنا۔ آگے ہے فیصل جو ایک کلاس مانیٹر ہے، اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسے ووٹ دیں گے تو وہ انہیں ٹیچر سے ریاضی کے ٹیسٹ میں اچھے نمبر دلوائے گا۔ منتخب ہونے کے بعد فیصل اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، جس پر اس نے محسوس کیا کہ جھوٹے یا غیر حقیقی وعدے کرنے سے ان کے تعلقات اور ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ آگے سرگرمی نمبر 7 کا سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا مفہوم ہے اس کا اپنی تعریف کرنا۔ آگے دیکھیں چائے خانے میں احمد کی چائے کی بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی تھی۔ چائے خانے میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو اپنی کامیابیوں کا چرچا کر رہا تھا، جس پر وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ تم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو۔ آگے تھرڈ ہے کاغذی گھوڑے دوڑانا، اس کا مفہوم ہے بے فائدہ یا بے بنیاد منصوبے بنانا۔ فیض ہمیشہ اپنے دوست کو بے بنیاد منصوبے بنا کر دیتا ہے۔ ایک دن دوست نے فیض سے کہا کہ تمہیں کوئی عملی کام سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں کرنا کاغذی گھوڑے دوڑانے کے برابر ہے۔ فورتھ ہے ہمارے پاس آسمان سے باتیں کرنا مفہوم ہے اس کا بہت زیادہ خود اعتمادی یا فخر کے ساتھ بات کرنا۔ احمد بہت زیادہ خود اعتمادی سے بات کر رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ لاسٹ ہے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا مفہوم ہے اس کا اپنی خامیوں یا غلطیوں کو دیکھنا اور خود احتسابی کرنا۔ علی نے احمد کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اپنے گریبان میں منہ ڈالے۔ اگین پیج نمبر 10 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 10 پر ہمارے پاس سرگرمی نمبر 8 ہے۔ سرگرمی نمبر 8 میں ذیل میں دی گئی تصویر کی مدد سے کہانی لکھیے۔ کہانی لکھتے ہوئے مترجہ بالا محاورات میں سے کوئی سے 5 محاورات استعمال کرنا نہ بھولیں۔ سرگرمی نمبر 8 کا سولوشن دیکھیں۔ کہانی کا عنوان لکھیں گے مغرور رابن۔ رابن بہت خوبصورت تھی اور اس کی آواز کہیں زیادہ اس سے خوبصورت تھی۔ سب پرندے رابن کا گانا سننا پسند کرتے تھے۔ ایک دن رابن گانا گانے کے لیے اپنی بالکنی میں گئی۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظر سامنے درخت پر بیٹھے ہوئے کوے پر پڑی۔ رابن کو کوے پر بہت غصہ آیا۔ اس نے زور سے اپنی کھڑکی بند کی اور کہنے لگی کتنا بدصورت کوا ہے، مجھے تو ایسے کالے بھدے کوے بالکل بھی پسند نہیں۔ ایک دن رابن اپنے گھونسلے کے بالکنی میں سے بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔ باہر کا منظر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ گانا گائے۔ گانا گانے کے لیے رابن نے جیسے ہی اپنی چونچ کھولی، اسے اچانک اس کے گھونسلے کے دروازے پر ٹک ٹک کی آوازیں سنائی دی۔ دروازہ بجا تو رابن کو بہت غصہ آیا کیونکہ وہ گانا چاہ رہی تھی۔ اس نے اپنا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر بھورے رنگ کی چڑیا تھی۔ چڑیا اس سے اپنے بچوں کے لیے شہد مانگنے آئی تھی۔ رابن کو اس کی یہ ڈیمانڈ سن کر کہ وہ شہد چاہ رہی ہے اور اس وقت آئی ہے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھوری چڑیا سے کہا چلی جاؤ یہاں سے، میرے پاس کوئی شہد نہیں، مجھے خود شہد چاہیے ہوتا ہے کیونکہ میں نے خود گانا گانا ہوتا ہے تو میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، میں شہد پیتی ہوں، میں تمہیں شہد نہیں دے سکتی۔ ابھی بارش ہو رہی تھی اور رابن کو منظر دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی دیکھ رہی تھی سب کچھ کہ اچانک ایک موٹی تازی بلی نے رابن کے گھونسلے پر حملہ کر دیا۔ بلی رابن کو نوچ کر کھانے والی تھی کہ اچانک رابن کی مدد کے لیے بہت سے کوے مدد کے لیے چلے آئے اور انہوں نے بلی کو اپنی چونچ کی مدد سے نوچ نوچ کر زخمی کر ڈالا اور بلی زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ گئی۔ بلی جب بھاگی تو رابن نے سکون کا سانس لیا۔ رابن نے سب کووں کو شکریہ ادا کیا اور ان سے معافی مانگی کہ وہ ان کے بارے میں غلط سوچتی تھی، اور اس کے بعد رابن نے سب جانوروں اور پرندوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ پیج نمبر 11 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 11 پر ہمارے پاس سرگرمی نمبر 9 ہے۔ سرگرمی نمبر 9 میں درج ذیل ضرب الامثال کا مفہوم لکھیے۔ کوئی سے 3 ضرب الامثال کی وضاحت کے لیے ان کے مطابق مختصر کہانیاں ترتیب دیجیے۔ سرگرمی 9 میں آ جائیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں۔ اس کا مفہوم ہے جو کام نرمی سے نکلے تو اس میں سختی کیوں کی جائے۔ کہانی ہے اس کی روحان ایک متجسس لڑکا چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے قریبی کنویں سے پانی لانے کو کہا۔ مختصر راستہ اختیار کرنے کے بجائے روحان نے جنگل میں ایک چکر لگایا اور جنگل کا مشکل ترین راستہ اختیار کر کے پانی لے آیا۔ اس پر اس کی ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کو سمجھایا کہ جو کام نرمی سے ہو جائے اس میں سختی نہیں کی جاتی۔ سیکنڈ دیکھیں آ بیل مجھے مار، اس کا مفہوم ہے مصیبت کو دعوت دینا۔
آگے کہانی ہے اس کی۔ عاصم اور ریان دو شرارتی طالب علموں نے اپنے ہم جماعت کے ساتھ بہت ہی برا مذاق کیا، جس پر ان کی استانی نے سزا کے طور پر دونوں کو اضافی پروجیکٹ دے دیا، اور اس سے انہوں نے ایک قیمتی سبق سیکھا کہ مصیبت کو دعوت دینا صرف مزید مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ تھرڈ لاسٹ دیکھیں، رات گئی بات گئی۔ اس کا مفہوم ہے ہمارے پاس موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہانی ہے ہمارے پاس، ایمن کئی مہینوں سے نوکری کی تلاش میں تھی۔ ایک دن اسے ایک ای میل موصول ہوئی جس میں اسے ایک اعلیٰ کمپنی سے انٹرویو کے لیے مدعو کیا گیا تھا، لیکن ایمن یہ سوچ کر پریشان تھی کہ وہ اس کمپنی کے لیے اہل نہیں۔ اس پر ایمن کی والدہ نے سمجھایا کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیج نمبر 12 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 12 پر ہمارے پاس سرگرمی نمبر 10 ہے۔ سرگرمی نمبر 10 آپ لوگ خود سولو کریں گے۔ اگر آپ لوگ خود سولو نہیں کرنا چاہتے تو میں نے 6 کلاس کی اردو کے سمر پیک کا سولوشن دیا ہوا ہے، وہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ وہاں پر میں نے 5 اشعار کی تشریح بھی لکھی ہوئی ہے اور شہداء کرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے سولوشن دیکھ لیں۔ پیج نمبر 12 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 12 پر ہمارے پاس سرگرمی نمبر 11 ہے۔ سرگرمی نمبر 11 میں درج ذیل موضوعات کے تحت 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل مضامین لکھیے۔ ایک ہے جی ہمارے پاس ایک ذمہ دار شہری کے فرائض اور ذمہ داریاں، کرپشن کے اثرات اور روک تھام، اور لاسٹ ہے آن لائن شاپنگ کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کے اثرات۔ میں نے یہاں پہ کرپشن کے اثرات اور روک تھام والا مضمون لکھا ہے، اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 11 کا سلوشن دیکھیں۔ کرپشن ایک سماجی، اقتصادی اور سیاسی مسئلہ ہے جو معاشرت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ یہ معاشرتی نظام کو کمزور بناتا ہے، عوام کے حقوق کو متاثر کرتا ہے اور معاشرت کی ترقی کو روک دیتا ہے۔ آگے ہے جی اس کی اثرات کی ہیڈنگ۔ اثرات میں ہمارے پاس ہے کرپشن کے اثرات میں عوام کو معیشتی بے چینی، ناانصافی اور عدلیہ کی کمزوری شامل ہوتی ہے۔ یہ معاشرت میں بھرپور تنازعات اور بحران پیدا کرتا ہے اور عوام کی ترقی کو روکتا ہے۔ آگے ہے جی روک تھام کی ہیڈنگ۔ روک تھام کی ہیڈنگ میں آپ لوگ لکھیں گے کرپشن کو روکنے کے لیے ہمیں اصلاحات کرنی ہوں گی، جیسے کہ قانون کی نفاذ، انصافی کارروائی، شفافیت اور شہری شمولیت۔ عوام کو بھی اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے اور کرپشن کو ناقابل قبول قرار دینا چاہیے۔ کرپشن کے خلاف جدوجہد کرنا ہماری معاشرت کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔